بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز حاضرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ محترم، حق تعالی جل شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی میں تشریف آوری کے لیے ہی بنایا ہے، اور اتفاق سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شان کریمی میں ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کے لیے ہم سب ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور یہ توفیق بھی من اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس دعا کی ساتھ کہ ہم سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منعقد کی گئی اس محفل میں درود شریف پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سے وہ کام کرائے جس سے اللہ جل شانہ بھی خوش ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب راضی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جتنے عرصے میں تخلیق فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے 6 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ آج اس کی تخلیق کا ہم احاطہ تو نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، چرند ہیں، درند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، آدمی ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں جو سب کے سب ہمارے علم میں نہیں ہیں، مگر خیال کیا جائے، احادیث مبارکہ و قرآن حکیم میں اگر غور اور فکر کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ہر لاکھ پر ہر ایک کے لیے، یعنی 1.25 لاکھ میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی جانور پیدا کیا ہے تو اس جانور کی بھی کچھ جانوروں کی 7,000، کچھ کی 9,000 اور کچھ کی 13,000 قسمیں ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کہ اس بات کو ہم لوگ اپنے علم کے مطابق تو یقین کر لیں گے کہ 1.25 لاکھ کے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب مخلوقات حق تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائی، اور ہر ایک مخلوق کی ہزاروں کی تعداد میں قسمیں بھی ہیں۔ جیسے ہم سمندر و دریاؤں میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں، اور مچھلیوں کے علاوہ بھی دوسری مخلوقات ہیں، اور ایسی بھی مخلوقات ہیں جو ہمیں دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح پیدا ہوئی اور اس کی نسل کیسے چلتی ہوگی۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو انسان کے، آدمی کے آنے سے پہلے تخلیق فرما دیا تھا، اور یہ سب کچھ تخلیق فرمانے کے بعد اس ساری کائنات کو کسی ایک جگہ، ایک مرکز پر جمع کر کے ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے جب اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو بنایا وہ تھا آدمی۔ اس آدمی کے اندر حیوان پناہ بھی ہے اور شیطان پناہ بھی ہے۔ اس آدمی میں وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو ہم کسی جانوروں میں اور مختلف دنیا کے جانوروں میں دیکھتے ہیں،
تفصیل کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر بھینس اگر سینگ مارتی ہے تو آدمی بھی سینگ مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر کوئی چیز کاٹنے والی ہے تو انسان بھی ایسا کاٹتا ہے کہ آدمی پانی نہ مانگے۔ اگر سانپ ڈستا ہے تو انسان بھی ڈس لیتا ہے۔ غرض کی جو بھی برائیاں اس پانی میں ہیں، اس دار پانی میں ہیں، اور وہ ساری اچھائیاں اور نیکیاں وہ بھی اس انسان میں موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں، کبھی بھی فکر کریں، کبھی قرآن حکیم میں تدبر کریں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی ہر مخلوق کا اثر ہم میں موجود ہے۔ ہم بڑی سے بڑی خطاؤں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، ہم معمولی سی بات پہ کسی کی جان بھی نہیں لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ان آدمی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، مگر جہاں ساری مخلوق میں مختلف اوصاف یا برائیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، وہاں آدمی کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے انسانیت کو ڈال دیا ہے۔ اور یہ انسانیت کیا ہے؟ بروز اول سے جب حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذات گرامی سے اپنی ذات گرامی کے آئینے میں، اپنی ذات کے آئینے میں جب اپنی تمام تجلیات اور خصوصیات اور حسن و جمال کو دیکھا تو خود ہی اس سے محبت کی، اور اس محبت کا سرچشمہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلول پیدا فرمایا اور اس کی ہر طریقے سے تعریف کی۔ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بن ٹھن کے اچھا لباس پہن کے اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو اپنے آپ کو خود ہی پسند آتا ہے، اپنی ہر چیز انسان کو اچھی لگتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ اس کو ہر چیز اپنی اچھی لگتی ہے اور یقیناً اچھی بھی ہے۔ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے اوصاف حمیدہ کی تعریف فرمائی، کس طرح کی یہ تو رب جانے، کس طرح پسند کیا یہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ جانے، مگر جب سب چیز کی تعریف کر چکے تو اس تعریف کے مجموعے کا نام محمد مصطفیٰ رکھا حق تعالیٰ جل شانہ نے۔ اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے حبیب، اے میرے محمد کے نور، بتاؤ تم اب اپنے رب سے اور کیا چاہتے ہو؟ جو بھی تم مانگو گے اپنے رب سے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ ساری بھی باتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا قرآن حکیم میں کہ ہم نے جب انسان کو بنایا تو ہر اچھی اور بری بات کو اس کے اندر الہامی طور پر رکھ دیا، وہ جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو یہ بھی فرما دیا، یہ بھی سوچ دیا، یہ بات اندر اسکول ہے۔ آپ جیسے بھی شاید سوچ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات علم میں تھی کہ ایک مخلوق ایک جہان بنایا جائے گا جو میرے صدقے میں بنایا جائے گا اور جس کا میں محسن بھی ہوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتاؤ اے محمد تم کیا چاہتے ہو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جو چیز آپ نے میرے لیے پیدا فرمائی ہے وہ یقیناً میری امت ہے۔ یہاں اس بات کو غور کر لیجئے کہ ہر چیز محمد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ اے محمد، اگر ہم آپ کو نہ پیدا کرتے تو پھر کچھ بھی پیدا نہ کرتے۔ تو جو کچھ پیدا کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں پیدا کیا، اور جو کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں پیدا کیا اسی کو ہم امت کہتے ہیں۔ امت کا مقصد یہ نہیں کہ ہم مسلمان امتی ہیں، ہر چرند پرند درند سب کے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ،
میری امت کا اختیار مجھے دے دیجیے۔ اب تعالیٰ جل شان فرمایا ہے میرے حبیب آپ نے بہت خوب مانگا ہے، ہم آپ کی اس مانگ سے بہت خوش ہیں اور ہم نے آپ کو آپ کی امت کا اختیار دے دیا ہے۔ اب جو آپ چاہیں گے ہم جو بھی پوچھیں گے آپ سے پوچھیں گے آپ کی امت کے بارے میں۔ آپ نے اختیار مانگ لیا ہے، اب یہ سب کچھ اختیار بنایا ہم نے ہے اور مالک آپ بن بیٹھے۔ اے میرے حبیب ہم آپ کی اس مانگ سے بہت خوش ہیں، ہم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ آپ سب چیز کا اختیار خود مانگ لیں۔ اس کے بعد اختیار آج جو ہم اور ہمارے تمام کتابیں اور ہمارے تمام بزرگان دین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بھی اور حیات طیبہ سے پہلے بھی اور حیات طیبہ کے بعد بھی آج بھی امتی 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 کا کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی جملہ ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امت کا اختیار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور یہ اختیار، یہ تعلق، یہ محبت صرف انسانوں سے نہیں بلکہ زمین و آسمان، چاند سورج، ہر چیز سے ہے، ہر چیز سے ہے اور ہر چیز کا حساب بھی ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک آدمی کا حلولہ بنانے کے لیے، جیسا کہ میں نے پچھلی محفل میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شبیہ بنائی اور اس کے اندر خصوصیات جو بھی کچھ ہیں اس کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی اور 4 قسمیں کھا کے کہا کہ ہم نے بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ اور بہترین تقویم یہ ہے کہ جو کچھ خداوند عالم نے پیدا فرمایا اس کو اگر بکھیر دیا جائے تو ساری کائنات بن جاتی ہے اور سمیٹ دیا جائے تو ایک آدمی آدم علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ ساری خصوصیات اس میں رکھی اور پھر ان خصوصیات کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کو اس دار فانی میں بھیجتے رہے، کبھی آدم بنا کر، کبھی نوح بنا کر، کبھی یوسف بنا کر، کبھی داؤد بنا کر، کبھی ابراہیم بنا کر، کبھی عیسیٰ اور موسیٰ بنا کر۔ یہ سب نسبتیں 1.25 لاکھ سے زیادہ اولیاء اللہ کی۔ اس کی دوران میں بات آپ کو اور عرض کروں کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 1.25 لاکھ مخلوقات پیدا کی اور ہر مخلوق کا کوئی نبی بھی ہے اور وہ انسان ہے۔ جنوں کے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، پانی کی مخلوق کے حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، بیابانوں میں جو کچھ ہے اس کے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جنت دوزخ میں آسمانوں پہ جو کچھ ہے اس کے حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ غرض کے ہر قوم، ہر جو بھی مخلوقات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نبی ضرور ہے۔ یہ قرآن حکیم میں اگر غور فکر کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ یوں تو 24 انبیاء علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے نام ہم مختلف انداز میں سنتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے بڑے والے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولادیں ہیں سارے نبی، جس میں موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، یوسف علیہ، سارے کے سارے جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق کی اولادوں میں ہیں۔ اور سب سے آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی تاجدار انبیاء ہے۔ تو جس مجسمے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کو بھیجنا تھا، حق تعالیٰ جل شانہ نے اس دار فانی میں آنے سے پہلے ان کی تکمیل مکمل کی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے حالات سے کہ آج سے 10 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے ہمارا علم اتنا نہیں تھا کہ ہم کسی کمپیوٹر کو سمجھ سکیں،
ہمارا علم اتنا نہیں تھا کہ ہم کسی ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں، ہمارا علم اتنا نہیں تھا کہ ہم کسی آئیڈیالوجی کو سمجھ سکیں، مگر بتدریج جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اللہ جل شانہ ایسی مخلوق بھی پیدا فرماتا جا رہا ہے کہ جو اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں اور وہ سوچتے بھی نہیں کہ اسے چلائیں گے کیسے، اور جو ہم لوگ ہیں ہم کو تو مین سوئچ آف کر دے تو بس ہم سمجھتے ہیں سب بند ہو جائے گا، ہمیں وہ کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا ہے۔ مگر ایک بچہ آج کا جو 5 سال کا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں آپ موبائل دے دیں وہ سب چلانا شروع کر دیں، اس کو کون سکھا رہا ہے؟ یہ ایک دلیل ہے کہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ جیسے بھی لوگ پیدا ہوتے گئے پہلے آنے والوں سے دوسرے آنے والے ایڈوانس تھے، اور یہ تعالیٰ جل شانہ کا نظام ہے کہ پہلے سے بعد میں آنے والی چیز قدر کی ہے، محترم ہے۔ قدر کے معنی قرآن کی آیتیں پہلی آیت سے دوسری آیت ہے وہ قدر کی ہے۔ پہلے آنے والے انسانوں سے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ انسان محترم صاحب علم ہیں۔ پہلے تھوڑی تھوڑی کتابیں بھیجی گئیں، کبھی 104 صحیفہ جات آسمانوں سے اترے جس میں 4 توریت انجیل ضرور ہیں، باقی کوئی ورقے لے کے آ گیا، کوئی پتھر بھی لے کے آ گیا کسی میں سے، مگر 104 صحیفہ جات آسمان سے اترے اللہ کی مخلوق کو بہترائی کی طرف لانے کے لیے، رب کو پہچاننے کے لیے، اس کی حکمتوں کو پہچاننے کے لیے۔ اور جب سب انبیاء علیہ السلام بتدریج تشریف لاتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو سکھاتے رہے، کچھ انہوں نے سکھایا، کچھ حالات کے تحت لوگ خود عقل مند اور سمجھدار ہوتے رہے، اور جب سمجھدار مکمل ہو گئے انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی سے، تو سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ یہ کل اس کی ہر چیز پہچان جائے۔ ضرورت تھی اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت کہتے ہیں ہم، لیکن زمانہ جاہلیت تو 500-400 سال کا نہیں، بہت پہلے سے تھا، مگر زمانہ جاہلیت یہ کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے۔ اس زمانے کے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے تھے تو سوچتے تھے اب مر جائیں گے کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کی مخلوق ایسی ہے، سوائے مسلمانوں کے ہر قوم میں آپ جا کے دیکھیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو وہ آسمان کے خلا میں جھانکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ بس اب مر جائے گا، اب کیا رکھا ہے۔ جب آپ بوڑھے ہوئے تو بھی بچے نکال کے وہ جو بنتا ہے کیا کہتے ہیں اولڈ ہاؤس، اس میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہر دنیا میں سوائے اسلام کے کہیں تو بزرگوں کی عزت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ ان کے ہاں اسلام کی چاشنی نہیں ہے۔ اسلام کی چاشنی قرآن حکیم میں ہے، توریت انجیل زبور میں بھی ہے، لیکن ماننے کے باوجود تعالیٰ جل شانہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے محمد، یہ سب جانتے ہیں، یہ دل سے مانتے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے آ کے کہا اپنی بیوی سے کہ آج میں شرط لگا کہ آج منہ کے کپڑا سفید ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا ہار جاؤ گے تم 10 روپے تمہاری جیب سے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا ہاروں گا تو میں جب میں مانوں گا، تو میں نے تو ماننا نہیں ہے۔ ایسے ہی تمام مخلوقات جانتی ہیں، سارے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام سچا پکا اور بہترین مذہب ہے، جس میں سکون ہے، جس میں دین اور دنیا کی خیر و برکت ہے اور مکمل دین ہے۔ آپ اس کی عبادتوں کو لے لیں تو اس سے محترم عبادت نہیں ہے۔ دنیا کی ہر عبادت کو آپ کر کے دیکھیں، ان کو دیکھیں تو آپ کو کوئی ان کے اندر چارم نظر نہیں آئے، کوئی کشش نہیں ہونے کی۔ لیکن جب انسان کہیں نماز پڑھتا ہے، یہاں نہیں غیر مسلموں کو، ہندوستان میں جائیے، اگر 2-3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ امامت جماعت کر رہے ہیں تو سینکڑوں لوگوں نے کھڑے کے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم خود جہاں اجتماع نماز کا ہوتا ہے ہمیں دیکھنے میں، ہم ٹی وی میں بیت اللہ شریف کی نمازیں ہوتے دیکھتے ہیں، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے جب انسان کی عقل مکمل ہوئی کہ وہ پہچانے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس دار پانی میں آپ کو بھیج دیا، اور وہ یہ ماہ مبارک ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صنائی جو کچھ بنائی تھی، جو کچھ پروگرام بنایا تھا، جو پروگرام ترتیب دیا تھا، جس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا، وہ محرم کا مہینہ تھا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ علم تھا، یہ علم تھا کہ میں نے دنیا میں آنا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ سب جانتے تھے آپ جناب نبی کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے اِلَٰهِ قریش علم تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تم نے دیکھا اپنے رب کے فعل کو کہ ہم نے کس طرح ابابیل کو بھیج دیا ان جانوروں کے اوپر، اصحاب فیل کے اوپر، کہ ایک کنکر پتھر ایک پرندہ پھینکتا تھا تو آدمی ہاتھی سمیت کاسفی معقول جیسے منہ میں جھاگ ہوتا ہے جانوروں کے جھاگ کی طرح بن جاتا ہے، کھائے ہوئے چارے کی طرح بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ محمد بات نہیں فرماتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا تھا کہ علم ترى کیف، آپ نے دیکھا اپنے رب کا فعل۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوا کہ جب نبی جو حاجیوں کا حملہ ہونا شروع ہو گیا، اصحاب فیل آنے لگے، تو آپ کے دادا نے جا کے اپنی بہو کا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آپ 53 دن بعد اس دنیا میں تشریف لائے اور آ کے کہا اللہ ہم اس بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرا گھر ہے، تو بچا لے اس بچے کا واسطہ جو پیٹ میں ہے۔ پہلی دفعہ واسطہ ہوا تو ابابیل کو حکم ہوا کہ جاؤ، اور ہر پتھر پر جس کے اوپر پڑنی تھی اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ دیکھیے ابابیل سے کیا کام لیا اللہ نے، یہ نہیں کہ خامخواہ پتھر برسا دیے، نہیں، 2 پنجوں میں اور ایک چونچ میں لے کے گئی ہیں ابابیل نے، جس کے نام کا پتھر ان کی چونچ میں تھا وہ اس پر پھینکا، جس کی جو ان کے پنجے میں جس کے نام تھا وہ اس پر، جس کے جو سوار تھا اس کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سر میں گرتی تھی وہ کنکر تو سارا ہاتھی سمیت بیکار ہو جاتا تھا، راکھ بن جاتا تھا، ایٹم بم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم اگر نام لے کر ان کا واسطہ دے کر ہم کچھ مانگے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم کو دے گا؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی تو ہمیں چلنا چاہیے۔ خالی پیلی محبت، اپنے کپڑوں کا رنگنے سے محبت کا اظہار تو نہیں، محبت کا اظہار تو عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تیری حرکات اور سکنات پر میری نظر نہیں ہے، میری نظر تو تیرے دل پر ہے، اگر دل ٹھہری ہے تو سب صحیح ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بائیں پسلی کے برابر ایک گوشت کا 2 تھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سب خراب ہے، کہ ہزاروں عبادتیں کر لو کچھ بھی کر لو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی نے ایک اور میں اس کی مثال دوں کہ جب معراج کی رات کو جبرائیل علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ ہمارے حبیب کو آسمانوں پر بلا کے لاؤ کہ آج کی رات ہم نے ملاقات کی رات رکھی ہے، یہ وصل کی رات ہے اللہ اور اس کے رسول کے۔ سارے فرشتے، سارے انبیاء علیہ السلام حیران تھے، اور جب آپ چلنے لگے کہ اچھا اللہ، تو اللہ جل شاہ نے بڑے جلال اور غصے میں فرمایا ٹھہر جبرائیل، تو جا رہا ہے ہمارے حبیب کو لینے، ہمارے حبیب سو رہے ہیں، خبردار نہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکار لینا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ڈر کے سجدے میں گر گیا کہ پھر کیسے پکاروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل ہم نے تجھے آج ہی کے دن کے لیے کافور کا بنایا، آج اس دن کے لیے تجھے کافور کا بنایا، اور جا میرے حبیب کے تلووں میں اپنے ہونٹوں سے بوسہ دینا، ہونٹوں کے پیار سے جب ٹھنڈک سے ہمارے حبیب اٹھے تو ہمارا سلام کہتا۔ شان کریمی دیکھیے آپ، اب شان کریمی دونوں ہی ہے، محمد مصطفیٰ بھی کریمہ، وہ بھی شان کریمی دیکھیے، اس کا پیار دیکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرامی دیکھیے کہ جبرائیل کو اس وقت کے لیے ہی کافور کا بنایا، ورنہ جبرائیل کا کوئی کام نہیں ہے، اور بھی جو کام ہے کیے ہیں، مگر اللہ جل شانہ کو تو میں نے تجھے آج ہی کے دن اس وقت کے لیے کافور کا بنایا، تو اپنے ہونٹوں سے تلوؤں میں پیار کرے گا،
تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک سے بیدار ہوں گے، اور جب بیدار ہوں تو ہمارا سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا کہ چلیے بلایا ہے، ملاقات کا وقت ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بنایا اس کو طے کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ نے بروز اول جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو یہ ماہ مقدس کو بھی تخلیق فرما کر اس ماہ مقدس کو محمد مصطفیٰ کے نام سے جوڑ دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑی عجیب بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز تشریف لائے ہیں، اور پیر کے روز کی حرمت یہ ہے کہ ہر پیر کو جہنم میں ابو جہل کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اب آپ اس کو یہ سوچ لیں کہ شاید اس پر احسان کیا جا رہا ہے، تخفیف کر کے احسان نہیں، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان گرامی کیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن بھی پیر کی وجہ سے کہ پیر کو آپ تشریف لائے ہیں، تیرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے صدقے میں محمد مصطفیٰ۔ یہ باور کرایا جا رہا ہے جس کو جو سب سے بڑا دشمن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک باندھی کنیز نے آ کے ابو جہل سے کہا کہ آپ کے یہاں بھتیجا ہوا ہے۔ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی، آج سے تو آزاد ہے غلامی سے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ وہ انگلی اپنے منہ میں لے کر بیٹھتا ہے تو جہنم کی آگ کوسوں دور اس سے رہتی ہے، اور جب وہ انگلی نکالتا ہے تو پھر آگ لگ جاتی ہے۔ اور اس عذاب میں تخفیف ہر پیر کو ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں درود شریف جناب نبی کی مثال سے پڑھتے ہوں یا پڑھواتے ہوں، اپنے گھر میں تقریب کرتے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی نام گرامی دیتے ہوں، ان کے لیے کوئی بھی کچھ بھی جو ہمارے بساط میں ہوں اگر ہم اپنے گھروں میں کریں گے تو کیا اللہ جل شانہ کا ہم پر کرم اور فضل نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یقین ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاس تو جو خوشی ہے، جو راحت ہے، جو علم ہے، جو عزت ہے، جو آبرو ہے، جو سکون ہے، یہ سب کچھ تو صدقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اور ہم سب بغیر کچھ کیے ڈرے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں گھس جائیں۔ KG کا بچہ KG میں داخل کرا دو تو اسے گھر نہ بھیجو، وہ داخل ہو کے وہ محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، میٹرک کا ہو کسی کا بھی ہو، بغیر محنت بغیر کوشش کے انسان کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر دین کے بارے میں ہمارا حال یہ ہے کہ نماز ہمیں ٹائم نہیں ہے، روزہ ہم سے رکھا نہیں جاتا، چغلیاں غیبت ہم خوب کرتے رہتے ہیں، ہر برائی کرنے میں ہم اکا بہادر ہیں، ہم کوئی برائی نہیں چھوڑتے اور کوئی اچھائی ہونے کا ہمارا ٹائم نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم جنت میں گھس جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، بغیر جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہار گلے میں ڈالا ہے اور ہم نے اقرار کیا ہے کہ رب ہاں ہم تجھ پر تیرے محبوب پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں، تو ہم یوم آخرت پہ بھی تو ایمان لائے ہیں۔ اس ایمان لانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں، تخریب کاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، مگر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ جب کوئی اچھے ماہ مبارک آتے ہیں، وہ واہ ربیع الاول ہو یا ہر مہینہ محترم ہے، مگر یہ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، پھر ربیع الثانی آ جاتی ہے، جمادی الثانی آ جاتی ہے، رجب شعبان آتا ہے، تو وہ پھر میں بیان کروں گا کہ اس کی کیا حرمتیں ہیں، مگر کیا ہے یہ ماہ مقدس ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اور اس کو جو کچھ بنایا ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تذکرہ ہو رہا ہے، یوں تو ہر دم ہو رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی شان کی وجہ سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم جب اللہ جل شانہ کے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے فرشتے ضرور بھیجتے، تو کیا وہ فرشتے کون سے ہیں؟ یہ بھی غور طلب بات ہے، کیونکہ نہ جبرائیل کو پتہ، نہ اسرافیل کو پتہ، نہ میکائیل کو پتہ، نہ اسرائیل کو پتہ کہ درود کیا چیز ہوتی ہے۔
یہ جو ہمارے دو کرامن کاتبین اور منکر نکیر جو خبر میں ہمیں پتہ ہے کہ درود کیا نہیں پتہ ہے، اور سینکڑوں وہ ہیں فرشتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے۔ جب جبرائیل کو نہیں پتہ تو کسی کو کیا پتہ؟ جبرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے دیکھا جب آپ معراج کی سب تشریف لے گئے تھے تو ایک فرشتہ جو تھا اس کے آگے پیچھے بہت فرشتے اس کی احترام کرتے تھے، لیکن آج میں نے دیکھا کہ وہ ذلت کے خواب میں پڑا ہوا ہے، اس کے سارے پر جو خوبصورتی کا حسن تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے، انتہائی تکلیف میں فالج اور زخمہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہوئی۔ تو میں نے اپنے رب سے بیان کیا کہ اللہ وہ فرشتہ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حبیب کی جب سواری گزری تھی تو وہ اپنے اس میں کہ میں ذرا کچھ مطمون ہوں وہ کھڑا نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ ہمارے حبیب کی شان گرامی کو دیکھ کے وہ کھڑا نہیں ہوا استقبال کے لیے، کلام کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دعا کی کہ اللہ آپ اس کی غلطی کو معاف فرما دیں، محمد مصطفیٰ کے صدقے میں معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ کا صدقہ نہ دیتے تو ہم تمہاری بات نہ سنتے، اب اس سے جا کے کہو کہ میرے حبیب پر درود پڑھے تو ہم اس کی خطا کو معاف فرما دیں گے۔ یا رسول اللہ میں نے اس فرشتے سے آ کے کہا اور میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو درود پڑھتا تھا اور چشمے زدن میں اس کے پہلے سے بھی زیادہ حسین پڑھ نکل جائے اور پہلے سے بھی زیادہ محترم اور اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں حیران ہوں کہ درود کی یہ خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کے عمل کی کیا شام بیان کر سکتے ہو اور کیا شام تم سمجھ سکتے ہو۔ اب وہ ملائکہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کون سے فرشتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ضرور پڑھ رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں، جو بھی کچھ۔ جب معراج کی شب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تو کچھ لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کس نے مجھے سلام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت مہین بڑے پاکیزہ فرشتے ہیں، ان کو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، یہ انہوں نے آپ کا سلام کیا۔ آپ نے کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کچھ فرشتے فرشتوں کے بھی فرشتے ہیں اور فرشتوں کے بھی فرشتے ہیں اور بہت محترم فرشتے ہیں، وہ بھی تو فرشتے ہیں جو عرش الہی کو تھامے ہیں۔ مگر اب سن لیجئے کہ ہر انسان کے یہاں پر ایک فرشتہ ہے، دونوں ابروؤں کے درمیان جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 5 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، عام طور پہ شمار ہوتا ہے 2 کا، نہیں 5 ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کرامن کاتبین ہیں، ان کا کام ہے کہ اچھائی اور برائی میں چلو اس سے زیادہ کچھ نہیں، اگر درود پڑھو گے انہیں پتہ نہیں کہ چاہے درود چاہے پڑھ رہے، یہ اللہ اور بندہ کا تعلق ہے۔ اور دوسری چیز سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو گے ان فرشتوں کو پتہ نہیں، یہ لکھتے بھی نہیں ہیں، اللہ اس کا اب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور 2 فرشتے، ایک وہ فرشتہ جب بھی ہم چلتے ہیں وہ ہمارے آگے رہتا ہے، آنے والی مصیبتوں تکلیف اور پریشانیوں کو روکتا ہے ہم پر آنے سے، ایک پیچھے رہتا ہے جو ہمارے لیے دعائے خیر کا ممکن ہے کہ میں آگے پیچھے بات کر رہا ہوں، ایک فرشتہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ایک فرشتہ ہمارے لیے دعائے خیر کرتا رہتا ہے، 2 فرشتے ہمارے حساب اور کتاب کو لکھے رہتے ہیں۔ مگر میرے عزیز بھائیوں حدیث قدسی ہے کہ جب انسان کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ فرشتہ چشم زدن میں جا کے اس کی کرسی ہے عرش الہی کے چاروں طرف کرسیاں بنی ہوئی ہیں، عرش الہی کے چاروں طرف کرسی ہیں، یہ ایک مقام ہے جہاں یہ فرشتہ جا کے ایک دم بیٹھ جاتا ہے، جب تک آدمی درود پڑھتا ہے یہ وہاں موجود رہتا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو درود کی تبلیغ کرتا ہے، یہ کہتا ہے انسان کے محمد مصطفیٰ پر ضرور پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ وہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ انسان کے فرشتے ہیں جن کا کام یہ ہے، اور یہ دونوں ابروؤں کے درمیان رہتا ہے۔ یہی وہ حقیقت تھی، یہی وہ اصلیت تھی، یہی وہ نور تھا، یہی وہ نور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر پرتو ہے،
کہ جب یہ نور آدم علیہ السلام کے ابرو پہ رکھا گیا تو روح عاشق ہو گئی تھی. تو میرے عزیز بھائیوں، اب یہ روح کیا چیز ہے؟ میں اب تک ذکر کر رہا ہوں آدمی 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 کا، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن آدمیت نہیں ہے، محسن آدمی نہیں ہے، محسن انسانیت ہے. وہ انسانیت کیا ہے؟ وہ انسانیت یہ ہے کہ جو سارے قدرۂ عظیم جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی اس میں نہیں ہے. جانور ایک دوسرے کو سینگ مارتا ہے، کچھ آدمی بھی مارتا ہے، مگر اس انسان میں اگر انسانیت، اس آدمی میں اگر انسانیت پیدا ہو جائے، اس میں انس ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر اس کہنا چاہیے کہ مجسمے کے اندر ایک انسانیت کا جز رکھا، اور وہ انسانیت کا جز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہے. وہ محبت جو اللہ کو محمد مصطفیٰ سے ہے، وہ محبت جو محمد مصطفیٰ کو اللہ سے ہے، اس نور کو اللہ جل شانہ نے انسان کے دونوں ابروں کے درمیان رکھا. یہی وجہ ہے کہ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے. انسان کے سجدے سے خدا کی عظمت بیان ہوتی ہے، انسان کے سجدے سے اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے. جو اپنے رب سے پیار کرتے ہو میرے بھائیوں تو اس کے سامنے سجدہ کر دیا کرو. ہر کام ریاکاری کا ہو سکتا ہے مگر سجدہ نہیں. سجدہ ریاکاری کا بھی ہو تو خدا کی وحدانیت اور بزرگی اور بڑائی کا اعلان ہوتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ کوئی ہے ہمارا مالک جس کے ہم محتاج ہیں، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کوئی ہے ہمارا رب جس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب جب تمہارا امتی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کی پیشانی کی گرمی اور پسینے کو ہم اپنے پیروں پر محسوس کرتے ہیں. اللہ کے پیر تو نہیں ہے مگر بندے کو سمجھانے کے لیے. جب تمہارا امتی سجدے میں سر رکھتا ہے تو ہم اس کی پیشانی کی گرمی کو اور پسینے کو محسوس کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ان سجدوں سے ہم جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ہم کو بلایا، ان سجدوں سے بھاگتے ہیں. اور بڑے کمال کی بات ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، اللہ کو کہاں سے بندے ہو گئے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہاں ایک دعا کا بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں. کوئی بات کر رہا ہے؟ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دے دے، اور کام حضور کا ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو کیوں دے دے گا صدقہ؟ ہم تو دشمنی میں اترے ہوئے ہیں، ہم تو پتہ نہیں ہم نے کیا 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 ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ. کچھ نہیں سنتے ہیں، سب کام ہم برائیوں کا. پھر ہم صدقہ مانگتے ہیں تو یقیناً نہیں ملتا ہوگا. بدتمیزی الگ ہے، غصہ آ جاتا ہوگا بتانا. مگر اس سے مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیے، اپنے رب کے سامنے رکو اور سجود کیجیے، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیے اور کہیے کہ اے میرے رب، میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آقا میرے رب نے فرمایا ہے کہ جب تمہارا امتی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کی پیشانی کی گرمی اور پسینے کو میں محسوس کرتا ہوں. اے اللہ، میں نے اپنے آقا کے اس فرمان پر یقین کرتے ہوئے اپنا ماتھا تیرے قدموں پر رکھ دیا ہے. میرے رب میری یہ بات ہے، اس کو پورا کر دیا. میرے عزیز بھائیوں، آپ خود اپنے دل سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوک دے گا، ٹھوکر مار دے گا کہ نکل یہاں سے؟ نہیں. پہلے آپ صدقہ مانگ لیتے نہیں ملے گا کیونکہ ہم کچھ کر ہی نہیں کہہ رہے. اب محمد مصطفیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ جاؤ، اگر جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہے تو اپنے رب سے مانگو، محمد مصطفیٰ سے نہیں. اور مانگنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. آج ہمارا انتہائی بےہودہ دشمن بھی اگر ہمارے پیروں کو پکڑ لے آ کے، سر تو ہمارا کہیں نہیں دینے کے اس کو، اگر وہ پیر پکڑ لے تو ہم اس سے کہیں گے بس ذکر نہیں کرو، ہمیں حجاب آئے گا، شرم آئے گی، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں. ہم یہ
یہ احساس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو اپنے رب کو پہچاننا ہے تو تم اپنے آپ کو پہچانو، جس نے پہچانا اپنے آپ کو اسی نے پہچانے اپنے رب کو۔ یہ کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق وہی ہے کہ جو محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، اور جو محبت ہے محبوب کو اپنے رب سے، اس محبت کا نام ایک نور ہے، ایک حص ہے، ایک کیفیت ہے جو ہمارے اور آپ کے، ہم سب انسانوں کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ ضروری نہیں مسلمان نہیں، انسان آدمی، جب وہ نور ہمارے یہاں رکھا گیا تو ہم اب انسان بن گئے۔ پہلے ہم آدمی تھے، اب ہم انسان بن گئے۔ ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم جسے چاہے معاف کر دیں، ہم میں ساری صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب کس کو بولنے کا لائیں اور کس کو بولنے کا نہ لائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، اور سارا کچھ علم ہم کو دیا ہے، ہم جانتے ہیں برا کیا ہے اچھا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انسانیت کی قدر کریں۔ ایک انسان صرف انسان ہے، یہ انسان ہے کہ جو ایک وقت میں باپ بھی ہے، جو ایک وقت میں شوہر بھی ہے، جو ایک وقت میں بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، خالو بھی ہے، دادا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، سبھی کچھ بہت سارے رشتے ایک آدمی کے ساتھ، سینکڑوں رشتے ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں وہ ایک آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے میرے پاس سلیم صاحب، یہ ابا بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تائے بھی ہیں، نندوئی، پتہ نہیں کیا کیا رشتے دار، یہ سارے رشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو یہ جناب سلیم صاحب بن جاتے ہیں، عدنان صاحب بن جاتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت۔ جن نہیں، جن تو جہاں ان کا بچہ 6 مہینوں کا وہ خود کرتا دھرتا ہو جاتا ہے، خود کرتا ہے، ہم آپ سے کس طرح تو ایک طرح، مگر ایک انسان ہے کہ جو اپنی اولادوں کو پالتا ہے، محبت سے پالتا ہے، طریقے سے پالتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، بہترائی بھلائی چاہتا اور سب کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ان سارے رشتوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اس انسان کی خصوصیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نور رکھا ہے انسانیت کا، تو یہ سارے تعلق ہم نے بھی تمام انسانوں میں ہیں۔ تو یہ ہے انسانیت کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، تعلق، پیار سے، عقیدت سے، محبت سے پیش آئیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس حد تک ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو نے کسی اپنے بھائی کے ساتھ خطا کی ہوگی تو پھر تجھے اس سے معافی مانگنی ہے، میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، میرا اختیار نہیں ہے یہ۔ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو تو خود اس سے معافی مانگ، وہ معاف کرے گا تو ہم بھی معاف کر دیں گے۔ اور جہاں تک ہمارے گناہوں کی بات ہے میرے بندے، تو ہم تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے، تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا۔ وہ اللہ ہے، اس کو ہماری عبادتوں سے، ہماری گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو 3 مرتبہ بات فرمائی کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا اس شخص سے، اور اسے کہہ دو جا کے کہ تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا، ہم تجھے معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے توبہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، مگر ایک تعلق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں ابروؤں کے درمیان وہ محبت جو مابین اللہ اور اس کے رسول کے ہے، اس کے نور کو رکھ دیا تو ہم انسان بن گئے۔ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق، محبت آدمی کی ضرورت ہے۔ جب تک محبت اور تعلق نہ ہو، ایک دوسرے کا احترام نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھل منسائی نہ ہو، تو پھر انسان نہیں، پھر وہ ادھر جان میں جو کہتے ہیں حیوان ناطق ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جو ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، ہم نے تم پر ایک احسان کیا۔ لوگوں، جانوروں کو نہیں کہا ہے، بھینسوں کو نہیں کہا ہے، لوگوں، ہم نے تم پر ایک احسان کیا ہے کہ اپنے رسول کو تم پر مبعوث فرمایا۔ کس طرح مبعوث فرمایا؟ ان کے نور کو تمہاری جبلتوں میں رکھ دیا ہے، تمہارے دونوں یہ ابروؤں کے درمیان، دونوں ابروؤں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ولی کامل ہو
عام طور پہ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو دوسرے اولیاء اللہ یہاں سے پہچانتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مجذوب جو اولیاء اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ چھپے رہے, کچھ بھی حرکت کرے جو چھپنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی عبادت کرو تو بتاؤ مت کسی کو, کیونکہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. انسان اور اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ ظاہر کرے جو کچھ دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں اسے چھپاؤ, ظاہر نہیں کرو. ہم خود بھی ہمارے یہاں بھی ہے کہ بھائی جو پڑھ رہے ہو وظیفہ پڑھ رہے ہو یہ بتاؤ نہیں کسی کو ورنہ بیکار ہو جائے گا. ایسے ہی اولیاء کرام ہیں کہ وہ اپنی شان کو وہ جانتے ہیں. ولی بھی شناست, وہ اولیاء اللہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں مگر یہاں سے پہچانتے ہیں. کچھ ایسے مجذوب ہوتے ہیں کہ جو اس کے پابند نہیں ہوتے. یوں کہو کہ روحانیت کے مجذوب جو ہوتے ہیں نا, روحانیت کے گنڈے سمجھ لو, انہیں نہیں دلچسپی ہوتی ہو تو دڑا دڑی اپنا بات بیان کر دیتے ہیں. وہ اگر کسی ولی کا سامنا کر لے تو وہ ایک دم بیان کر لینا کہ فلاں جگہ آپ نہیں کیا تھا, فلاں جگہ اللہ کا کیسے کر, وہ بھید کھولنے لگتے ہیں. اب اگر ان سے پردہ کرنا ہے تو اس انگوٹھے کو اپنے اس درمیان رکھ لیجیے, وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بات بند ہو گئی اور اس کی نکاح بھی مجذوب کی نگاہ ختم ہو جائے گی, وہ پھر نہیں آپ کو دیکھ سکے گا. یہ انگوٹھا یہاں اگر رکھ دیا جائے اب قصہ ختم پیسہ آ جاؤ. تو میرے عزیز بھائیو, یہ نور ہی جو جناب جو محبت اللہ اور حبیب کے درمیان ہے وہ نور ہمارے درمیان رکھا, اس کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں, ہم معاف کر دیتے ہیں. اور یہی نور جو ایک محبت کی حد تک جب ہمیں ہمارے رب سے یا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنے اندر نظر آنے لگتا ہے. تو اس نور کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا گیا. یہ ہے انسانیت, آدمی کو نہیں انسان. آدمی کے اندر جب تک یہ محبت, اخوت, تعلق یہ سب کچھ نہ ہو اس وقت تک کوئی انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دو میں جھگڑا چلاتا ہوں وہ اپنا خدا اور رسول کو اور ڈھونڈے. کیا مطلب اس بات کا؟ جو قتل کرتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو اپنی مخلوق کو فساد پھیلاتا ہو ہم میں سے نہیں ہے. وہ اپنا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم محبت ہی نہیں کرتے محسنین سے, فساد پھیلانے والوں سے. اور فساد کے مختلف انداز ہیں, چاہے اچھائی سے فساد پھیلا دو, چاہے آج کل تو اچھائی سے فساد پھیلایا جا رہا ہے. برا تو سمجھتے ہیں, اور وہ اچھائی سے فساد کیسا ہے اس کو پھر کبھی میں ذکر کروں گا. میری یاد دلانے سے میں ذکر کروں گا کہ ہم اچھائی سے فساد زمین پر کیسے پھیلا رہے ہیں اور اس سے ہم سب دو چار ہو رہے ہیں. ہمارا دین ذرا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. مگر سچ یہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھی طرح یہاں تک پیش آئے گا کہ اس کی ذات سے ایک چیونٹی کو بھی نقصان نہ پہنچے, کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے. اور اگر اس کو تعلق ہے اللہ سے تو بھی اللہ سے ہو یا محمد مصطفیٰ سے ہو, ان دونوں سے جب بھی وہ اس سرش پر آئے گا جہاں جو اس کی جو ابروہ کے درمیان جو نور رکھا ہے جب وہ اس پر رہے گا اللہ اور رسول کا پیارا رہے گا. اور جب اس کا پیارا نہیں رہے گا تو شیطان کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا. پھر وہ پوجا کرے گا دولت کی, پھر وہ پوجا کرے گا بتوں کی, پھر وہ پوجا کرے گا, پھر تو جس ہر چیز کی پوجا کرے گا. نور تو پھر بھی رہے گا, نور نہیں. نور تو جس وقت اس نور کو ہی تو حکم ہوتا ہے, اسرائیل علیہ السلام آ کے اشارہ کرتے ہیں یہ نور ان کی مٹھی میں چلا جاتا ہے. جیسے ہی نور کیا ویسے ہی روح باہر نکل جاتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں کو یہ نہیں کہ وہ روح تو خدا کا حکم ہے, اس کو کیسے حکم اللہ کے حکم کو اسرائیل کیسے کہتے ہیں چل بھائی چل, نہ بھائی نہ, وہ اللہ کا حکم ہے. وہ روح میں نام رکھتی ہے, اللہ کا حکم ہے. وہ تو اس نور کو اشارہ کریں گے کہ آ جائے اس میں وہ نور اس میں چلا جائے گا واپس. یہ خود بخود گھبرا کے, موت کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے نا, بعض لوگوں کو اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی ہوگی تو گھبراہٹ ہی تو ہے یہ موت کا گھبراہٹ. تو وہ روح گھبرا کے نکل کے گھبرا ایک طرف ہو جاتی, پھر روح سے حساب ہوگا جو بھی ہوگا وہ بات کی بات. مگر جس انسان کے اندر صلاحیتیں ہوں, نیکیاں ہوں, جو انسان
خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہیں، مگر انسان رات کو جب بستر پہ سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں رات کو 100 دفعے توبہ کرو، اے لوگوں توبہ کر کے سویا کرو، کیونکہ میں 100 دفعے توبہ کر کے سوتا ہوں۔ حضور کا 100 دفعے ساری عمر ہم توبہ کرتے ہیں تو حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر جب سنت کا ہم اعتبار کریں کہ میرے آقا 100 دفعے پڑھتے ہیں، میں بھی 100 دفعے پڑھوں تو یہ 100 دفعے پڑھنا کروڑوں دفعے پڑھنے کے برابر ہوگا، اور یہ ساری عمر بھی توبہ کرتے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ مگر جو بھی کام ہم نسبت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا قرآن حکیم میں کہ میرے حبیب آپ اپنے امتیوں کو فرما دیجئے کہ تم جو اللہ سے پیار کا دم بھرتے ہو، رات کو جناب رکوع اور سجود ہو رہے، تہجد ہو رہے، مسجد میں جا رہے، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، یہ ہو گئے، اللہ سے اتنی دوڑ لگ گئی ہے کہ کوئی بات کرتا ہے تو پھاڑ کھانے کو دوڑتے ہیں، اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ نہیں، خدا اور رسول سے پیار کرنے، محمد مصطفیٰ سے سیکھیں نا ہم لوگ کہ آپ بچوں سے کتنا پیار، آپ جانوروں سے پیار، آپ درختوں سے پیار کرتے تھے، ہم احرام باندھ کے جاتے تھے، پودا نہیں اکھاڑ سکتے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، پتھر کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، اتنا یہ کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہم انسان تو وہ ہے جس کی ذات سے ہر چیز خوش ہو، اگر رب کبھی بھی ناراض نہیں ہونے کا۔ اگر آپ کو کسی بچے کو دوا دینی ہے، یہ بچہ اٹھ گیا ہے، سلانا ہے، اسے پیار سے سلانا، تو اپنی نماز کو قضا کر دو۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، کچھ ہو رہی ہو، کسی کا ہو تو آپ روزہ توڑ دو۔ اگر کسی کی عزت بچ رہی ہو، کوئی آپ کی کہنے سے، سچ بولنے سے کسی کا ایسی تیزی ہو رہی ہو، جھوٹ بولنا ہی واجب ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بدلے، انسانوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے، جو تعلق میرے رب کے ساتھ ہے کہ میرے ہزاروں گناہوں کے باوجود اللہ مجھ پر مہربان ہے، تو پھر میں اپنے بیوی بچوں پر مہربان کیوں نہیں ہوں؟ جب اللہ جل شانہ مجھے ہر چیز آرام سے عطا فرماتے تو میں اپنے بیوی اور بچوں کے معاملات میں سخت کیوں ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ سخت ہے؟ کسی کے ساتھ نہ سختی ہے۔ آج ہم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ساری رات تہجد گزاری کی، روزے رکھنے شروع کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آپ نے منع فرمایا کہ تمہارا معاملہ اور ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا۔ ایک نے کہا، واقعہ ہے کہ صحابی نے کہا میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں راتوں کو تہجد پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں روزے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ملنے گئے تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیا، کہا اللہ نے جس چیز کے جو خدا کے احکام پورا کرو، میرا معاملہ دوسرا، محمد مصطفیٰ کی شان گرامی دوسری ہے۔ محمد مصطفیٰ کی تو وقت میں یہ برکت تھی کہ آپ ساری رات اگر 1000 رکھتے پڑھتے تو اور 5000 رکھتے پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے آپ کو، وقت میں برکت ہوتی ہے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول سے تھوڑا سا چاول کے برابر بھی پیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس پیار کا اظہار اس طرح کرنا ہے کہ اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے باہر کا، اپنے ملنے والوں کا، جان پہچان والوں کا حق ادا کرنا ہے۔ حق اس طرح ادا کرنا کہ ہم مہربان ہو جائیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور وہ تکلیف اگر اس کو راحت پہنچاتے ہوئے ہمیں پہنچ گئی تو یہ ایثار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے آقا نے خود ساری عمر تکلیف اٹھائی اور تکلیف اٹھانے کو اپنی شان گرامی سمجھا، اور آج جناب نبی کریم آج بھی تکلیف میں ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو ہم پر کوئی حق نہیں محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ان اپنے بندوں سے کہہ دو کہ تم جو اللہ کا پیار کرتے ہو، دم بھرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ جو اللہ سے پیار کا دم بھرتے ہیں، لگے پڑے ہیں خوب، آپ ان سے کہیے کہ تم میری اتباع کرو، میں کیسے اٹھتا ہوں، کیسے بیٹھتا ہوں، کیسے بچوں سے پیش آتا ہوں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے کا واقعہ جب پچھلے سال میں عمرہ کرنے گیا تو اس سے 1.5-2 مہینے کا واقعہ مسجد نبی میں ایک صاحب نے بتایا
آپ دیکھیے سرکار کی شان گرامی کیا ہے، معمولی سی بات، مطلب دیکھیے آپ کیا بات۔ وہاں جب عورتوں کے ساتھ بچے چلے جاتے تھے مسجد نبی میں، وہ خوب شور مچاتے تھے، بہت شور مچاتے تھے۔ وہاں کے امام صاحب نے آرڈر پاس کیا کہ اب مسجد نبی میں کوئی بچہ نہیں آئے گا، لہٰذا منع ہو گیا۔ وہاں کی جو پولیس ایسی ہے کہ وہاں پہ بچہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو فرمان ہے۔ 2 دن کے بعد یا دوسرے دن یا تیسرے دن انہی امام صاحب نے، عبداللہ عبیدی ہیں، ان امام صاحب نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبیدی تم نے بچوں کو کیوں روک دیا ہے؟ رسول اللہ بہت شور مچاتے تھے، کہا تم مجھے کیا، مجھے تو ان کا شور ہی اچھا لگتا تھا، تم نے کیوں منع کر دیا؟ اگلے دن اعلان کیا کہ میں نے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، میں اپنا قول، اپنا فعل، اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ تو بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ آپ بہت سارے یہ سوچیں گے کہ ہم یہاں بچوں کا آنا منع کرتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ کا ایک بچہ اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گا تو دوسرے کی دل شکنی ہوگی، اور دوسرے کی جب دل شکنی ہوگی تو ایسا ہو اس کی کوئی بددعا خامخواہ لگ جائے۔ دوسری بات، یہاں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو محسوس نہیں ہو رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے بچوں کو۔ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ ایسا ہوا کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بچے نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو، اے میرے بندو، خدا تم سے پیار کرنے لگے گا، اسے تمہاری عبادتوں کی نہیں، محبوب کی کوئی ایک حرکت کسی میں آ جائے تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اب ایسے کام کریں جس سے ہمارے سب ملنے والوں کو ہم سے راحت ہو، پیار ہو، محبت ہو، اور یہی سب کچھ لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار پانی میں تشریف لائے۔ 63 سال تک، اور جتنے سال تک آپ نے اپنے دین کو، دین اسلام کو پھیلایا، دین اسلام کو بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے حبیب ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا، اور اس لیے پسند فرمایا تمہاری راحتوں کے لیے، کہ تم پریشان نہ ہو، راحتوں کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا دین پر چل کے دیکھو کتنی راحتیں ملتی ہیں، سنت پر عمل کرو، کتنی جو چیز غیر ضروری ہے اسے کر لو، مگر فالتو نہیں خواہ سنتیں اپنے بلا وجہ پڑھنا شروع کر دے۔ مگر اگر پڑھنے ہی کو دل چاہ رہا ہے تو دنیا میں فرائض اور واجبات کے بعد سب سے بہترین عبادت درود شریف ہے، کیونکہ یہ درود ہے وہ ذکر جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اطمینان قلبی چاہتے ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اطمینان قلبی چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب اگر اللہ 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 ہم کرنے لگیں گے، تیسرے دن ہمیں غصہ چڑھنے لگے گا۔ ہم بہت دنوں سے دیکھتے چلے آ رہے، میں نے بزرگوں بہت بچپن سے دیکھا اولیاء اکرام کو عبادتیں کرتے کرتے، بڑے بڑے اولیاء اکرام دیکھے، مگر سب ڈرتے رہتے تھے، چہرے ان کے پیلے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ آج میں نے تو جتنے لوگ تزکیہ نفس کرتے دیکھے سب خوف زدہ پیلے پڑے ہوئے ہوتے تھے، کم سے کم بھی 100 دیکھے ہوں گے، کیونکہ میں اس گھرانے سے تعلق ہے جہاں اولیاء اللہ ہوتے تھے، چلہ کچی کرنے آتے تھے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہ میں کوئی موجودہ دور، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ دور ہے کمپیوٹرائز دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ویڈیو کی دور ہے آگے، تو آج بچے عقلمند ہو رہے ہیں۔ اب سے 50 سال پہلے نہیں سمجھا جاتا تھا کہ درود کیا چیز ہوگی، آج سمجھا جا رہا ہے کہ درود کیا چیز ہے۔ آج سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ اللہ کرنا اللہ کا ذکر نہیں، وہ ذکر اللہ کا ہے جو خداوند عالم خود کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اطمینان قلبی چاہتے ہو تو وہ ذکر کرو جو ذکر اللہ کر رہا، اور اللہ کیا ذکر کر رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب ہم نے اس کو تجزیہ 22 سال 20 سال مجھ کو ہو گئے،
جتنے لوگ بھی درود شریف پڑھنے والے ہیں ان کو ایک اطمینان قلبی موجود ہے. یہاں لوگ جو بھی ہیں وہ ایک دوسرے کو بتائیں، جنہیں یقین نہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کی اطمینان قلبی عطا فرما دیتا ہے دین اور دنیا اور تمام معاملات میں. تو بھائی آپ کنگن کو عارضی کیا پڑھ کے دیکھو اور لوگوں تک یہ بات بتاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام محمد رسول اللہ کے لیے ہے. اپنے دنیا بھر کے ہم کام کرتے ہی رہتے، کیا کمی ہم کرتے رہتے، مگر ایک کام ہم دوسروں تک اللہ کا پیغام، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا پیغام، صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ کا پیغام محمد مصطفیٰ پر کوئی ضرور پڑھے گا، قسم خدا کی اس کی دین دنیا آخرت اور قبر سب کچھ سمجھ جائے گی. جب اللہ تعالیٰ کو محمد مصطفیٰ کی حرکات اور سکنات اور ان کی سب چیزیں پسند ہیں، اٹھنا بیٹھنا پسند ہے، چلنا پھرنا پسند ہے، کہ وہ جو کرے گا خدا کا وہ محبوب بن جائے گا. تو جو محمد مصطفیٰ کے لیے دعا کرے گا، جو اپنے رب کی سنت ادا کرے گا، اس کا کوئی مقام نہیں. ارے میرے عزیز بھائیوں، اس کا تو بخدا یہ مقام ہے کہ جو درود کی محفل میں آتا ہے، ان گلیوں کے جو موڑ ہوتے ہیں ان پر فرشتے کھڑے ہو کے آپ کو سلام کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. حدیث مبارکہ ہے کہ جب دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں، آسمان کے فرشتے اور چاند اور سورج اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کس کے لیے؟ جو دین الہی، دین رسول کو حاصل کرنے کے لیے جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے، اور جو گھر سے نکلے خدا کی سنت ادا کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ درود پڑھنے کے لیے اس کے لیے کچھ نہیں. ارے میرے عزیز بھائیوں، جن رستوں سے آپ درود شریف پڑھتے ہوئے گزرو گے، خدا کی قسم 3 دن تک انوارات الہیہ کی بارش ہوگی، اور جہاں انوارات الہیہ کی تجلیات ہوں وہاں فتنہ اور فساد نہیں ہوتا ہے. خدا کرم اور فضل فرماتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی، تمام مخلوق جو بھی ہم جہاں تک بھی ہماری بسات ہے، ہم خود بھی درود بہت نہیں 24 گھنٹے نہیں کہ خام خواب محفل میں بیٹھ کے داڑھی لاتے رہو پڑھ کے نہیں، 5 منٹ اپنی تنہائیوں میں پڑھ لو، اور جب تمہیں کچھ فائدہ ہو تو اس فائدے کو دوسروں سے بیان کر دو کہ یار میں نے یہ کیا تھا، فائدہ ہو تو بھی پڑھ لے، اور پھر دیکھو کہ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ہماری ساری عبادتیں تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہے، مگر درود تو قبول ہوتا ہے، نقد کا حساب ہے. تو جس نے پڑھا درود، حق تعالی جل شان نے اس پر اپنی مہر لگا دی کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا کام کرتا ہے، اس سے کوئی حساب نہ لو کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، یہ ساڈا بندہ ہے. اللہ جل شان وہ ہمارے اندر موجود ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ وہی ہے، وہی ہے. یہ تو ہمارا سلام ہے کہ ہمارا سب اللہ ہی اللہ ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دین و دنیا کی عافیت اگر ہمیں چاہیے ہے، اور ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان، اللہ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اس کا بدلہ دیجیے کہ جو ہمارے دونوں عقلوں کے درمیان رکھا ہے وہ نور، جو محبت کا نور ہے مابین اللہ اور رسول کے، اس کا حق ادا کیجیے. یہ احسان ہے ہم پر. اس احسان کا حق یہ ہے کہ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ درود پڑھ تاکہ میں بارگاہ الہ میں عرش الہی کے چاروں طرف اپنی کرسی پر جا کر بیٹھوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود روز پڑھتا ہے، یہ فرشتہ مسلسل وہاں رہتا ہے. جو روز درود شریف 313 مرتبہ پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، یہ فرشتہ مسلسل اللہ کی مواجہ کے سامنے عرش الہی کے چاروں طرف اپنے مقام اپنی کرسی پر رہتا ہے، اور وہاں سے ہمارے لیے دعا خیر کرتا ہے. اپنے رب سے کہتا ہے اللہ میرا جو ہے یہ فلانا جو ہے اس کی تقدیر ہے. اب وہ اس کا اسی کا نام ہے آسمانوں میں کچھ اور، یہاں تو ہمارا نام جبریل ہے، وہاں اس کا کیا نام ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اگر کسی سے دل کی دل شکنی ہو تو ویری سوری، مگر حقیقت تو یوں ہی ہے، سچ تو یوں ہی ہے. اللہ کا خیر، اللہ کا عمل، اللہ کی سنت ضرور ہے، اس کو ہم اختیار کریں تو یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا.
دو رحیموں میں ہماری جان ہے، وہ ارحم الراحمین، یہ رحمت للعالمین، تو وہی ہمارا مالک اور وارث ہے۔ ہم نے کل کو دونوں کا سامنا کرنا ہے۔ اگر ہم الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، شرمندگی ہوگی، اس لیے ہوگی کہ محمد مصطفیٰ نے ہمارا اللہ سے ہمارا اختیار مانگ لیا ہے۔ اب اللہ کچھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار۔ آپ تو جو شخص ضرور پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو لگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتا ہے، جتنا بھی ہے کرتا تو ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرائے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ آپ سب حضرات 2 منٹ تک بسم اللہ الرحمن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میں چاروں صحابہ کے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ازواج مطہرات اور تمام شہداء کربلا کی ارواح مبارکہ اور مقدسہ کو اس سب کا جو ثواب پہنچے، اور اس تمام ارواح مبارکہ کی خدمت اقدس میں ہم سب کا عاجزانہ سلام پہنچے۔ اے اللہ، ان تمام ارواح مبارکہ اور مقدسہ کی غربت اور ذوق کے صدقے میں ہم سب کے قلوب کو ماسوا سے پاک فرما دیجیے اور اپنے پیار کے نور سے منور فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب حضرات اس کو جو بھی درود شریف اچھا لگے، جو پسند ہو، جو من کو آئے، مگر اتنی زور سے ضرور پڑھیے کہ آپ خود بھی اپنے درود شریف
اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کے ستاروں، چاند اور سورج کی کرنوں اور شعاعوں کے برابر درود و سلام بھیجیں۔ آمین۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے برابر ان کی دل کی دھڑکنوں، پلک کے جھپکنے اور سانسوں کے برابر درود و سلام بھیجیں۔ آمین۔ اے رب العزیز ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا اکرم حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمندروں، دریاؤں، بارش اور شبنم کے پانی کے قطرات کے برابر درود و سلام بھیجیں۔ آمین۔ اے ہمارے رب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود و سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کے پچھلے چھوٹے بڑے دانستہ اور نادانستہ سب کے سب گناہ اور خطائیں معاف ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہے۔ اے رب العرش العظیم، اے رب الملائکۃ والروح ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی دین، دنیا، آخرت اور قبر ہر طریقے سے سمجھ جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ آمین۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی جملہ دعائیں، اگلی پچھلی جو بھی دعائیں ہیں، جو جائز دعائیں ہیں، وہ سب کی سب دعائیں مقبول بارگاہ ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب پر آپ کا رحم، کرم اور فضل خصوصیت سے ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو اپنے رحم کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو غلطیاں ہم توبہ کرتے ہیں اپنی سب خطاؤں سے ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب ضرورت مند ہیں اور تیری رحمت کے طرفدار ہیں، اپنا رحم اور کرم اور فضل ہم سب کے شامل حال فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو بے روزگار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ وہ لوگ جن کے لوگ پیسے کھا گئے ہیں ان کو ہدایت اور عطا فرمائیے کہ ان کے پیسے اور ان کی امانتوں کو واپس کر دیں۔ اے الہ العالمین ہم سب کو آنے والی ہر مصیبت، تکلیف اور پریشانی سے ہم سب کو اپنی امانت حفاظت میں لے لیجیے۔ اے اللہ وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں خواہ من السماوات ہوں یا من الارض ہوں، من الناس ہوں یا من النفس ہوں یا من الامن ہوں کہ ہمارے امن کی وجہ سے آ رہی ہیں، اے اللہ ان سب تکلیف اور پریشانیوں سے ہم سب کو اپنی امانت کو حفاظت میں لے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ بے راہنمائی کے شکار ہم میں سے جو بھی ہماری اولادوں میں سے جو بھی ہیں ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو درود ہم نے پڑھا ہے اس درود کی برکت سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہم سے محبت کرنے والوں کو سب کو مالا مال فرما دے۔ اے الہ العالمین جو درود کے سلسلے میں ہم کھانا کھائیں گے اس کے ہر چاول میں برکت عظیم فرما دے۔ اے اللہ ایسی برکت کا فرمائیے کہ ہماری جتنے امراض ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اے اللہ جو ہماری پریشان ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اے اللہ ان رزق کی برکت سے ہمارے رزق میں اور ہماری زندگی میں برکت عظیم پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین جو جب بھی جہاں بھی درود پڑھ کے دعا کرے اپنے فضل و کرم سے اس کی جملہ مرادوں کو پوری فرما دے۔
اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں فرما بردار اولاد عطا فرما اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولادوں کی کسی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دوری فرما اے العالمین جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی چھت عطا فرما اے العالمین جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے ان کے حج اور عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اے العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو صاحب کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عظیم رکھ اے العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں ہم سب تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں ہم سب نے تیرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تیرے فرمان کے مطابق اے اللہ آپ کا فرمان ہے کہ جو درود پڑھ کر میری بارگاہ میں اپنے دامن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا چاہے وہ کتنے بھی خطا کار گناہ گار ہاتھ کیوں نہ ہوں میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا اے اللہ اپنے فرمان کے تحت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرماؤں اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرماؤں اے اللہ وہ دعائیں جو ہم کرنا بھول گئے یا آئندہ کریں گے ان دعاؤں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرماؤں اے اللہ شرکائے محفل میں سے کسی سے بھی یہ مجھ سے کسی نے بھی جو اپنے لیے دعا کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے قبول فرماتا ہے اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی دعا کو اپنے رحم کرم سے قبول فرماتا ہے اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں گنہگار ہیں سیاہکار ہیں مگر آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں اے اللہ اپنا رحم کرم اور فضل ہماری شان بہار فرما اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ سے آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صدقہ چاہیں مگر اے ہمارے رب اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے دیدار کے تعلق اے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل بنا اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ آج بھی موت کے وقت بھی اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی ہم سب کو اپنا ہی محتاج بنا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا حبيبي يا قديم تقبل منا إنك أنت السميع مجيب الدعوات وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بلطفك بكرمك بفضلك برحمتك وبحرمة سيد الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا رسولك وحبيبك وصل على المؤمنين والمحسنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بزيادة نجوم السماوات إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. آپ سب حضرات آپس میں دونوں پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں.